السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 77 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے غزوہ فتح مکہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اور اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو دفعات طے کی گئی تھی ان میں ایک دفعہ یہ تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ کسی فریق کے عہد و پیمان میں داخل ہوگا وہ اس کا حصہ سمجھا جائے گا۔ لہٰذا کوئی قبیلہ حملہ کرے گا، زیادتی کرے گا کسی فریق کے ساتھ، تو وہ سمجھو کہ اس فریق کے ساتھ زیادتی کی اور حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس دفعہ کے مطابق بنو خزاع جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، اور بنو بکر جو تھے یہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور مامون ہو گئے اور مطمئن ہو گئے، بے خطر ہو گئے۔ لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت عرصہ سے دشمنی چل رہی تھی، یہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تو بنو بکر نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور بنو خزاع پر حملہ کرنے کا سوچ لیا۔ تو ان میں نوفل بن معاویہ نے بنو بکر کی ایک جماعت اکٹھی کی اور بنو خزاع پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، اور اس وقت ان پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں جب وہ خیمہ زن تھے وطیب نامی چشمہ کے قریب۔ تو رات کی تاریکی میں بنو خزاع کے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے اور ان میں لڑائی ہو گئی، اور قریش نے اس موقع پر بنو بکر کو ہتھیار بھی مہیا کیے تھے، اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لوگ جو ان میں شامل کیے تھے جو بنو خزاع کے ساتھ لڑائی کرنے میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس لڑائی نے بنو خزاع کو حرم تک پہنچا دیا۔ جب حرم میں داخل ہوئے تو بنو بکر نے کہا نوفل سے کہ ہم تو اب حرم میں داخل ہو چکے ہیں، یہاں تمہارا الہ۔ تو نوفل نے بنو بکر سے ایک بڑی بات کہی، یہ کہا کہ آج کوئی الہ نہیں ہے، تم اپنا بدلہ لے لو، میری عمر کی قسم ہے، جب تم حرم میں چوری کر لیتے ہو تو تم اپنا بدلہ کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ اور ادھر بنو خزاع یہ مکہ میں پہنچ کر بدائل بن ورقا خزاعی اپنے آزاد کردہ غلام کے گھر میں پناہ لی، اور عمر بن سالم خزاعی نے وہاں سے نکل کر مدینہ کا راستہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، اور جب عمر بن سالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، جن اشعار کا میں نے ترجمہ لکھ دیا ہے آپ کے سامنے پیش خدمت۔ اے پروردگار، میں محمد سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب جو بنو خزاع اور بنو ہاشم کے درمیان عبد المطلب کے زمانے میں عہد ہوا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے، جن میں اللہ کے رسول ہوں گے ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے خدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو نہ پکاروں گا، یعنی مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی اس وقت قتل کیا جب ہم مسلمان ہو چکے تھے۔
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن سالم تمہاری مدد کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بادل ہے یہ اس چیز کی بشارت دے رہا ہے کہ بنو کعب جو ہے ان کی مدد کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بدائل بن ورقہ خزائی کے سربراہی میں خزاع کی ایک جماعت آئی مدینہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اس چیز کے بارے میں کہ کون کون قتل ہوا اور کیسے حملہ کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بنو بکر کی قریش نے کس طرح سے پشتی بانی کی ہے ہمارے خلاف، اور اس کے بعد یہ لوگ واپس مکہ چلے گئے۔ اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو عہد شکنی کی اور صریح پیمان کو توڑا، اور خود ان کو بہت جلد اس چیز کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے اپنے خلاف سخت نتائج نکلنے سے پہلے ہی ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کے جو سپہ سالار ہے ابو سفیان، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ تجدید صلح کر لیں۔ تو اب یہ بات ان میں طے ہو چکی، اور اس کے بعد ابو سفیان جو ہے یہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ ہو گیا۔ جب یہ عصفان کے مقام پر پہنچا تو وہاں پہ ان کو بدائل بن ورقہ ملے اور ان سے بات چیت ہوئی۔ تو ابو سفیان نے بدائل سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں خزاع کی جماعت کے ساتھ ساحل سمندر گیا تھا اور وادی میں گیا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور جیسے ہی بدائل وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد ابو سفیان اسی جگہ پر گیا جہاں پر بدائل نے اپنا اونٹ بٹھایا ہوا تھا، اور ابو سفیان اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہ اونٹ بٹھایا گیا تھا۔ وہاں پہ جو مینگنی تھی اونٹ کی اس کو توڑا تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اور وہیں سے واپس آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ابو سفیان جو ہے یہ مدینہ پہنچ گیا۔ سب سے پہلے وہ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر کو لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے لائق یہ بستر نہیں سمجھا، یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں اور مشرک آدمی ہیں۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم میرے بعد تم کو شر پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ابو سفیان جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ میری سفارش کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے لیے اس طرح سے سفارش کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کیوں کروں گا؟ اگر میرے پاس صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی میں تمہارے ساتھ جہاد کرتا۔ تو اس کے بعد ابو سفیان جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو ابھی چھوٹے بچے تھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا اور حضرت علی کو اپنی قرابت کا واسطہ دیا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتی۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آپ اپنے صاحبزادے حسن کو بھیج دو، وہ جا کر مجھے لوگوں میں پناہ دلوائے گا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ وہ اس درجے کو نہیں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان جو ہے یہ سخت مایوس ہوا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو الحسن مجھے کوئی ایسی رائے دو، کوئی ایسا مشورہ دو جو میرے لیے بہتر ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیا بات بتاؤں۔
اور میں تمہیں کیسا مشورہ دوں؟ جب ابو سفیان نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، اس لیے تم ان میں امان کا اعلان کر دو اور اس کے بعد واپس چلے جاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، خدا کی قسم، اور اس کے علاوہ کوئی اور رائے موجود نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس کے بعد ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور اس نے ایسا ہی کیا، اعلان کیا امان کا، اور اس کے بعد واپس چلا گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ پیچھے کے کیا حالات ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری کسی نے بات نہیں سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں سنی، اور اس کے بعد میں ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا، اس نے میری بات نہیں سنی، اور اس کے بعد میں عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے اپنا سخت دشمن پایا، اور اس کے بعد علی کے پاس گیا تو اس کو سب سے زیادہ نرم پایا، اور اس نے مجھے ایک مشورہ دیا جس پر میں نے عمل کیا اور واپس آ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا مشورہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ آپ امان کا اعلان کریں اور واپس چلے جائیں، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی نے جو آپ کو رائے دی کیا وہ کارآمد ثابت ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیا رائے تھی، کیا محمد نے اس کو نافذ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، نافذ نہیں کیا۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ رائے یہ تھی کہ میں امان کا اعلان کر دوں لوگوں کے درمیان اور واپس چلا جاؤں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو، حضرت علی نے محض تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ بن سکی۔ جب مکہ میں قریش نے مجلس مشاورت منعقد کی تھی ابو سفیان کے ساتھ، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ابو سفیان جو ہے وہ تجدید صلح کے لیے آ رہا ہے مدینہ میں، اور اس کے بعد ابو سفیان آ گیا تھا مدینہ میں۔ اور جب نوفل بن معاویہ نے بنو بکر کی ایک جماعت کے ساتھ بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، یہ واقعہ شعبان 8 ہجری کا ہے۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عہد شکنی سے پہلے ہی 3 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساز و سامان جو ہے اس کو تیار رکھیں اور اس کا کسی کو علم نہ ہو۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور پوچھا بیٹی آپ کا کدھر کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ واللہ مجھے معلوم نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے دن صبح کے وقت عمر بن سالم خزائی 40 سواروں کے ساتھ آیا، اور اس کے بعد بدائل یہ بھی آیا، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان آیا۔ تو اس کے بعد حالات ٹھیک ٹھاک معلوم ہو چکے کہ قریش نے بدعہدی کی ہے، عہد شکنی کی ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانگی اور تیاری کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے، تاکہ جب ہم ان کے سر پہ سوار ہوں تو ان کو معلوم نہ ہو سکے۔ اور کمال اخفاء اور رازداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع میں ہی 8 ہجری میں ایک سریہ روانہ کیا۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 8 لوگوں کو بھیجا بطن اعظم کی طرف۔ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان تقریباً مدینہ سے 36 میل دور یہ مقام تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جگہ پہ ارادہ ہے جہاں پہ یہ سریہ گیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کا دھیان نہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جانے والے ہیں۔ لیکن جب یہ سریہ مقررہ مقام پر پہنچا تو ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد یہ سریہ بھی وہیں پہ روانہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا، اور خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر تھی۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک معاوضے پر عورت لی، اور عورت کو وہ خط دے کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کو یہ مقام بتایا کہ وہ روضہ خاک کے مقام پر ایک ہودج نشین عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے لو۔ اس کے بعد یہ تیزی سے گھوڑوں پر روانہ ہوئے اور اسی مقام پر پہنچے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ جب یہ پہنچے تو وہاں پر واقعی ایک ہودج نشین عورت موجود تھی، تو یہ لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہاں سے باہر نکلو، تو وہ ہودج سے باہر آئی۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کے ہودج کی تلاشی لی گئی تو کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا اور نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تمہارے پاس خط ہے وہ نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ تو جب اس عورت نے ارادہ پختگی دیکھی تو اس کے بعد کہا کہ آپ منہ اس طرف کریں۔ تو اس کے بعد اس نے اپنی چٹیا سے ایک خط نکالا اور پھر وہ خط لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس خط میں یہی درج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف روانگی کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جب حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا خدا کی قسم میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، نہ میں نے اللہ تعالیٰ سے خیانت کی ہے اور نہ رسول اللہ سے خیانت کی ہے، اور نہ ہی میں مرتد ہوا ہوں اور نہ ہی میں منافق ہوا ہوں اور نہ ہی مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا تھا جو میرے اہل و عیال مکہ میں رہتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اور میں خود قریش سے تعلق نہیں رکھتا اور وہاں پہ میرا کوئی نہیں ہے جو میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے، کیونکہ یہاں پر آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کے وہاں رشتہ دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، لیکن میرے جو اہل و عیال ہیں ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے قریش کو یہ اطلاع دی تاکہ ان پر یہ احسان ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، اس کے سوا میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے چھوڑیے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بدر میں شامل ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدر میں شامل ہو چکا ہے وہ جو کچھ کرے اس کو معافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی حالت دیکھ کر یہ کچھ فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی جاسوسی اور کوئی بھی سازش اور کوئی بھی خبر مکہ تک نہیں پہنچ سکی، قریشیوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے 10,000 لشکر کے ساتھ، اور مدینہ کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ اور جب یہ لشکر حجفہ کے مقام پر پہنچے تو یا اس سے تھوڑا آگے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ملے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اپنے گھر اور اہل و عیال کے سمیت وہ مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ لشکر آگے گیا تو پھر ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی یہی بدبخت ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سکھایا تھا کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہی کہو جو حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ گئے وہاں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم ہی خطا کار تھے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کچھ اشعار کہے، اور جو اشعار ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے تھے ان کا ترجمہ پیش خدمت۔ تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے مسافر کی سی تھی جو تیرو تار رات میں حیراں اور سرد گرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا کہ تو نے ہر موقع پر مجھے دھتکار دیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سفر جاری رکھا۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے تھے۔ اسوان اور قدائد کے درمیان قدید نامی ایک چشمے پر پہنچے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا روزہ توڑنے کا، اور صحابہ کرام نے روزہ توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ توڑا۔ اور اس کے بعد یہ مرہ زہران میں پہنچا یہ لشکر اور وادی فاطمہ میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 چولہوں میں آگ لگانے کا حکم دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہرے پر مقرر کر دیا۔ جب مرہ زہران کے موقع پر پڑاؤ ڈال چکے تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے کر باہر نکلے، تھوڑا آگے گئے، وہ تلاش کرنے لگے کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی اور آدمی مل جائے تاکہ وہ مکہ میں پیغام پہنچا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ یہاں چلے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کر لیں۔ تو اسی مقصد کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چکر لگا رہے تھے کہ ان کو آواز آئی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ابو سفیان کی آواز ہے اور بدائل کی آواز تھی۔ تو اس کے بعد حضرت عباس نے آواز لگائی ابو حنظلہ، تو انہوں نے آواز پہچان لی، جواباً انہوں نے کہا ابو الفضل۔ تو اس کے بعد حضرت عباس ان کے پاس پہنچے اور ان کو کہا، تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کن لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے؟ کیا بنو خزاع نے آگ لگائی ہوئی ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے امان طلب کرو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ابتدائی لشکر میں لوگوں نے جب دیکھا کہ خچر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اوپر ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے، تو اس طرح وہ گزرتے گئے، آگے چلے گئے۔ جب وہ آگے پہنچے تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ابو سفیان وہاں سے کود کر دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خچر کو ایڑ لگائی اور ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ تو ان کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خیمہ میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے امان دے دی ہے۔ تو یہاں پر ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اسے خیمے میں لے جاؤ اور صبح اس کو میرے پاس حاضر کرنا۔ تو ایسا ہی کیا گیا، ابو سفیان کو خیمہ میں لے جایا گیا اور پھر دوسرے دن اسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سامنے حاضر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان تجھ پر افسوس ہے کہ تم اب بھی الہ کو نہیں مانتے۔
تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ بہت کریم ہیں اور بہت اچھے ہیں، اگر کوئی الہ ہوتا تو اب تک میری وہ مدد کر چکا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تجھ پر افسوس ہے، کیا اب بھی تم نہیں سمجھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ بہت کریم ہیں اور بہت اچھے ہیں، کیا اب بھی تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک رہا ہے اس کے متعلق کہ گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے تم اسلام کو قبول کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اس چیز کی گواہی دو اور اسلام کو قبول کر لو۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے اسلام کو قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو سفیان جو ہے یہ اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ 17 رمضان المبارک 8 ہجری منگل کی صبح کے وقت اسلامی لشکر مر زہران سے روانہ ہوا مکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ابو سفیان کو وادی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں اور وہاں سے جو اللہ تعالی کی فوجیں گزرے ان کو دیکھیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی کیا، ابو سفیان کو لے گیا اسی جگہ پہ۔ تو وہاں سے کوئی بھی قبیلہ گزرتا تو ان کے ہاتھ میں ان کا علم ہوتا۔ تو ابو سفیان پوچھتا حضرت عباس سے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یہ بنو سلیم ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور قبیلہ گزرا تو ابو سفیان نے پوچھا حضرت عباس سے یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بنو مزینہ ہے۔ اسی طرح قبیلے گزرتے رہے، ابو سفیان پوچھتا رہا اور آخر میں ابو سفیان کہتا کہ مجھے ان سے کیا واسطہ ہے۔ جب بنو سلیم گزرا تو ابو سفیان نے کہا کہ اس سے میرا کیا واسطہ۔ اس کے بعد بنو مزینہ گزرا تو ابو سفیان نے کہا میرا ان سے کیا واسطہ، اور اسی طرح قبیلے گزرتے رہے، ابو سفیان پوچھتا رہا، حضرت عباس ان کو بتاتے رہے اور پھر جواباً ابو سفیان کہتا میرا ان سے کیا واسطہ ہے۔ اس کے بعد ایک سبز دستہ نظر آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جو ایک لوہے کی بال نظر آ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ انصار اور مہاجرین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہے۔ تو ابو سفیان نے دیکھ کر کہا کہ بھلا ان کے ساتھ کس کو جرأت ہوگی کہ وہ ان سے محاذ آرائی کرے، یعنی لڑائی کرے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ بادشاہت نہیں نبوت۔ تو ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہوں گا۔ اور انصار کا جو علم تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما ہوا تھا۔ جب وہ ابو سفیان کے پاس گزرے تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ آج کا جو دن ہے یہ خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، اور آج حرمت حلال کی جائے گی، اور آج قریش کے لیے ذلت کا دن ہے۔ تو ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آپ نے سعد کی بات سنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد جو ہے یہ قریش کے ساتھ لڑائی شروع نہ کر دے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا کہ جھنڈا انہی کے پاس رہا، باپ کی بجائے بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا، اور یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا وہ علم۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ قریش کو آج کے دن عزت بخشے گا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور لوگوں سے کہو امان کے بارے میں۔ تو ابو سفیان دوڑتا ہوا مکہ پہنچا اور وہاں پہ اس نے اعلان کیا لوگوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں جس کی تم تاب نہیں لا سکتے اور نہ تم لڑائی کر سکتے ہو۔ تو یہ اعلان سن کر ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے ان کی مونچھیں پکڑی اور کہا کہ مار ڈالو اس پتلی ٹانگوں والے شخص کو جس نے بری خبر دی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، تمہیں یہ عورت دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کر آ رہے ہیں تم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا تم میرے گھر میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں امان مل جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا تجھے موت آئے، تمہارے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان پا جائے گا۔ تو یہ اعلان سن کر لوگ اپنے گھروں میں اور مسجد حرام میں دوڑ کر چلے گئے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور انہوں نے کچھ اوباش چھوڑ دیے۔ ان اوباش چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ اوباش مسلمانوں پر غالب آئے تو یہ پھر اپنے گھروں سے اور مسجد حرام سے نکل کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ اور ان اوباشوں کی جو کمان تھی وہ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہل بن عمر، ان لوگوں کے ہاتھ میں کمان تھی، اور یہ خندمہ کے اندر جمع ہو گئے تھے لڑنے کے لیے۔ اور ان میں ایک شخص تھا بنو بکر کا جس کا نام حماس بن قیس تھا، اور وہ ہتھیار ٹھیک کرتا تھا۔ وہ ہتھیار ٹھیک کر رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے لیے ہتھیار تیار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ان کو میں تمہارا غلام بناؤں گا، اور میں ایک ایسی تلوار تیار کر رہا ہوں جو کہ 2 دھاری ہے، اور اعلیٰ خنجر اور بہت ساری چیزیں تیار کر رہا ہوں جس کے ساتھ میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ تو یہ شخص بھی ان میں شامل تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی مہر الزہران سے نکلے، اور اس کے بعد آپ ذی طوا میں پہنچے، اور آپ اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح کی وجہ سے، فرط تواضع کی وجہ سے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال جو تھے وہ کجاوے کے ساتھ مل رہے تھے۔ تو ذی طوا میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دی اور تقسیم کیا۔ دائیں طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بائیں جانب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بنو اسلم، بنو سلیم، بنو مزائنہ، بنو جوہینہ وغیرہ اور کچھ عرب کے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ کے جو زیریں علاقے ہیں ان کی طرف چلے جائیں، اور اگر راستے میں قریش کوئی رکاوٹ ڈالے تو ان کو کاٹ کر رکھ دو، اور صفا کے مقام پر آ کر مجھ سے ملیں۔ اور بائیں جانب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو روانہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو بالائی مکہ ہے اس مقام پر پہنچیں، اور وہاں حجون کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیں اور آپ کا انتظار کریں۔ اور پیادے پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ بطن وادی میں پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے آ کر ملیں، اور اس کے بعد جو تمام لشکر تھے وہ اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے میں کوئی بھی مشرک آتا اسے قتل کر دیتے۔ البتہ حضرت خالد بن ولید کے رفقا میں سے حضرت قرظ بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہید ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں بچھڑ گئے تھے، کسی دوسرے راستے پر چلے گئے تھے، اس لیے ان کو کسی نے شہید کر دیا تھا۔
اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اور ان کے رفقا جب یہ خندمہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے جو قریش کے اوباش تھے ان کے درمیان لڑائی ہو گئی اور انہوں نے ایک جھٹکے سے 12 مشرک جو تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان میں بھگ دوڑ مچ گیا، اور ان میں بنو بکر کا حماس بن قیس تھا، وہ جو ہتھیار بنا رہا تھا، وہ گھر بھاگتا ہوا گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کر دو، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم تو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو اس نے کہا اکرمہ بھاگ گیا، صفوان بن امیہ بھاگ گیا، اور وہ تو کھوپڑی اور کلائیاں ایسے کاٹتے ہیں کہ اس کے پیچھے شور باقی رہ جاتا ہے، اور اس طرح اس نے کئی باتیں اپنی بیوی کو بتائیں، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی ان کے رستے میں آتا اسے مارتے کاٹتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے صفا کے مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، اور آ کر انتظار کیا۔ اور دوسری طرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حجون کے مقام پر پہنچ گئے اور مسجد فتح کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قبہ نصب کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تھے اور آپ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت کمان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں کمان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کو مار رہے تھے اور ساتھ یہ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جو بت تھے یہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد اور چھت پہ 360 بت تھے، اور اسی کمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے چہروں پہ مارتے جاتے اور فرماتے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور جو بت جو تھے یہ اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سواری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، حالت احرام میں نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف پر اکتفا کیا، اور جب طواف مکمل ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پہ جو منظر دیکھا وہاں پہ کعبۃ اللہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں کہ جن کے ہاتھوں میں فالگیری کے تیر بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی فالگیری کے تیر استعمال نہیں کیے، اور خانہ کعبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری ملی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جتنی بھی تصویریں بنی ہوئی تھی تمام تصویریں مٹا دی گئیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور آپ کے پاس اس وقت حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے جو مقابل دیوار تھی اس کی طرف رخ کیا، اور آپ کے بائیں جانب 2 کھمبے تھے اور دائیں جانب 1 کھمبا تھا، اور پیچھے کی طرف 3 کھمبے تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے سارا چکر لگایا اور توحید کے کلمات کہے اور حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دروازے کھولے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر منظر دیکھا تو قریش جو ہے یہ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے، صفیں باندھی ہوئی تھی، اور سب کا رخ اور متوجہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اس نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلا اس نے تمام جتھوں کو شکست دے دی، اور اکیلے ان تمام جتھوں کو شکست دے دی۔ اور آپ نے فرمایا، سنو، کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دو قدموں کے نیچے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، قتل خطا، قتل شبہ عمد جو کوڑوں اور ڈنڈوں سے ہوا ہو، اس میں مغلظ دیت ہے، 100 اونٹ ہے جس میں 40 وہ اونٹنیاں جن کے پیٹ میں بچے ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش، تم مجھ سے کیسا گمان کرتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو قریش نے کہا، اچھا، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ ایک اور اعزاز بھی ملا دیجئے کہ خانہ کعبہ کی کلیدی برداری کا اعزاز ملا دیجئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی، لیکن طبقات سات کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو جب ان کو بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ آج وفاداری اور امانت داری کا دن ہے، یہ چابی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، جو بھی تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا تمہیں بیت اللہ سے جو کچھ بھی ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دیں۔ تو اس وقت مسجد حرام کے صحن میں ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو عتاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسید پر احسان کیا ہے، اس کو فوت کر کے، ورنہ اس کو یہ ناگوار آواز سننے کو ملتی۔ نعوذ باللہ، وہ اذان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے۔ تو اس پر حارث بن ہشام نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہے تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ تو اس پر ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اگر میں نے کچھ کہا تو میرے متعلق واللہ یہ جو کنکریاں ہیں یہ بھی خبر دے دیں گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ تم جو گفتگو کر رہے ہو وہ مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرائی تو اس وقت عتاب اور حارث نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا کہ خدا کی قسم ہمارے درمیان کوئی اور شخص موجود نہیں تھا کہ وہ ہم سے آگاہ ہوتا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دیتا۔ اور اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی۔ کیونکہ یہ چاشت کا وقت تھا تو بعض نے کہا کہ آپ نے چاشت کی نماز ادا کی اور بعض نے کہا کہ فتح کے لیے شکر کی نماز ادا کی۔
تو اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے 2 دیوروں کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی اور چھپا رکھا تھا اور دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اکابر مجرمین کا خون جو ہے رائیگاں قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خانہ کعبہ کے پردے کے نیچے بھی یہ چھپے ہوں تو ان کو وہاں پہ بھی قتل کر دو۔ اور وہ 9 یہ نام ہیں: عبد العزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود، ابن خطل کی 2 لونڈیاں، اور سارا جو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ اور ان میں سے 5 جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور ان کی جان بخشی کی گئی، اور اس کے علاوہ 4 جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر اور امام حاکم نے کچھ اور بھی لوگ ان میں شامل کیے جن کے ساتھ تعداد 12 بن جاتی ہے، جس میں 8 مرد اور 6 عورتیں بنتی ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف نام اور کنیت میں اختلاف ہو، لوگ یہی 9 ہوں، واللہ عالم۔ اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابن خطل کی 2 لونڈیوں میں سے ایک لونڈی اور سارا یہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور اس کے علاوہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل اور حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ایمان لے آئے تھے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کا خون رائیگاں قرار نہیں دیا تھا، وہ قریش کا ایک بڑا لیڈر تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنی جان کا خطرہ تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو صفوان بن امیہ کے لیے حضرت عمیر بن وہب حمجی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان بھی دے دی اور اپنی پگڑی مبارک بھی دے دی علامت کے طور پر۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے وہ باندھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر بن وہب حمجی رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کے پیچھے گئے، جو اس وقت جدہ سے یمن کے لیے روانہ ہوئے اور سمندر پر سوار ہونے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے ساتھ لے آئے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کے بارے میں بتایا۔ جب صفوان بن امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 4 ماہ کا اختیار ہے، 4 ماہ کی مہلت تمہیں دے دی۔ تو اس کے بعد صفوان بن امیہ فوراً مسلمان ہو گیا، اور فضالہ یہ ایک جری آدمی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو یہ قتل کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے اس کے دل کی بات اسے بتا دی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو اس پر وہ فوراً مسلمان ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام ٹھہرایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کی سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ خون بہائے یا درخت کاٹے، اور اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کر لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قتال کیا، تو اس کو کہہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اجازت دی تھی، آپ کو اجازت نہیں دی ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالی نے جو اجازت دی تھی دن کے 1 ساتھ کے لیے دی تھی،
اور اس کے بعد اس کی حرمت ویسے ہی لوٹ آئی جس طرح سے پہلے تھی۔ اب آپ کو چاہیے جو حاضرین ہیں یہ غائبین تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے اور شکار کو نہ بھگایا جائے اور جو گری پڑی چیز ہے اس کو نہ اٹھایا جائے، مگر یہ کہ وہ اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھا لے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر اذخر، صرف اذخر کی اجازت دی گئی، اس کے علاوہ اور کسی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اس دن بنو خزاع کے ایک آدمی نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ قتل جو ہے یہ ایک نافع چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے کہ جس کے اوپر میرے لیے دیت دینا لازم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا جو مقتول کے اولیاء ہیں تو ان کے لیے قاتل کے لیے دو راستے ہیں، یا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے یا اس سے دیت لی جائے۔ اور جب فتح مکہ کی تکمیل ہو چکی تو اس کے بعد انصار صحابہ اپنا شبہ ظاہر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وطن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی یہاں پہ ہوئی ہے، کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہیں گے یا مدینہ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار کیا تو ان لوگوں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، اب زندگی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو مکہ والوں پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے ان کے لیے، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر بیٹھے تھے اور تھوڑا فاصلے پر نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، اور مردوں نے بیعت شروع کی۔ جب مردوں کی بیعت مکمل ہو چکی تو اس کے بعد خواتین جو ہے انہوں نے بیعت لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہ کرو گی، زنا نہ کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو گی، اور بہتان گری نہ کرو گی، اور کسی معروف بات میں میری نافرمانی نہ کرو گی۔ تو اس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی۔ جب وہ گھر گئی تو اس کے بعد اس نے اپنے بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ تمہارے متعلق ہم دھوکے میں تھے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام کیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تقوی اور ہدایت کی تلقین کرتے رہے۔ اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو سعید خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدود حرم کے نئے سرے سے کھمبے نصب کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے آس پاس جو علاقے تھے وہاں پہ جتنے بھی بت تھے ان کے لیے سرایا روانہ کیے، متعدد سریات کو روانہ کیا تاکہ وہ جا کر بتوں کو توڑ دیں۔ تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ جا کر اعلان کرے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھروں میں بتوں کو نہ چھوڑیں بلکہ ان کو توڑ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریات بھیجے، غزوے کیے، مکہ فتح کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے جو لوگ تھے ان کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ اب اقوام عرب کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اسلام کو قبول کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد پورے عالم میں اس چیز کو پھیلائیں، اور 2 برس اسی کی تیاری میں گزر گئے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔